اس طرف ذہن بھی نہیں ہے مسلمانوں کا۔ مسجد بنانا بہت فضیلت کی بات ہے، میں نے ابھی بتایا، بلکہ پیر ذوالفقار صاحب نے ایک واقعہ انہوں نے لکھا، خود کا لکھا انہوں نے کہا کہ ملیشیا میں وہ موجود تھے، کہا وہاں کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا کہ مسجد بنانے میں وہ پیسہ بھی لگاتے ہیں اور اپنے آپ کی وقت بھی لگاتے ہیں، خود سے مزدوری کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اچھے سوٹ بوٹ میں ہے اور دیکھنے سے مزدور نہیں لگتا تھا، کہا اس کے سر پر تسلا ہے، اس میں سیمنٹ وغیرہ جو بھی بھرا رکھا تھا اس کو اٹھا کر کے وہ وہاں لے کر کے ڈال رہا تھا۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا، مولانا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ صاحب تو مزدور تو نہیں لگ رہے؟ کہا کہ ہمارے یہاں اصول یہ ہے، کہا ہم جتنا پیسہ دیتے ہیں وہ تو دیتے ہی ہیں، کہا ہم خود مزدور بنتے ہیں تاکہ اللہ کے گھر میں ہمارا کچھ پسینہ بہہ جائے۔ ایسے لوگ موجود ہیں۔ انہوں نے خود اپنا واقعہ بتایا واشنگٹن کا کہ ہم وہاں سے دوسرے شہر گئے، وہاں شہر جا کر کے ہمیں مسجد بنانی تھی۔ اب یہ تھا کہ بھائی مسجد کیسے بنائے، تو پھر ذوالفقار صاحب نے انہوں نے کہا کہ بھائی جو ایک ساتھی تھے، میں نے ان سے کہا کہ بھائی تم لوگوں سے کہو، تو انہوں نے کہا کہ حضرت چندہ کر لیں۔ کہا کہ نہیں، چندہ تو نہیں کر سکتے۔ کہا کہ بھائی میرا مزاج نہیں کہ چندہ کروں یا میں اعلان کروں کھڑے ہو کر کے، تو پھر کیسے ہوگا؟ کہا کہ میں اتنا وعدہ کرتا ہوں، پھر ذوالفقار صاحب نے کہا میں اتنا وعدہ کرتا ہوں، قریب $9 لاکھ یا 900 درہم ایسا کچھ انہوں نے قیمت بتائی ایک جگہ کی جو انہوں نے دیکھی تھی، جس کو خریدنا تھا، بنانا نہیں تھا، بس بنی بنائی جگہ کو مسجد میں تبدیل کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا 10 گنا دے گا۔ اب جس آدمی سے بات کر رہے ہیں وہ گھر گیا، اپنے اکاؤنٹ چیک کیا، اپنے بیوی بچوں کا اکاؤنٹ چیک کیا، اس نے سارے دیکھ کر کے جتنی قیمت چاہیے تھی اس نے لا کر کے پورے کی پوری لا کر کے حضرت کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ کہا کہ حضرت آپ نے جو مجھ سے کہا ہے کہ اللہ اس کا 10 گنا دنیا میں دے گا، کہا میں آپ کی اس بات پر بھروسہ کر کے میں آپ کو اپنی ساری جمع پونجی دے رہا ہوں۔ کہا ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کہا جو ہمارا کاروبار آگے بڑھ سکتا تھا وہ بھی باقی نہیں رہا۔ تو حضرت نے ان کو لیا، وہ جگہ لی اور اس میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب حضرت نے اس سے کہا کہ اب حضرت میں کیا کروں، میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں جس سے کاروبار میں کر سکوں، میرا تو جو کاروبار تھا وہ بھی ختم ہو گیا، میں نے سارے پیسے لا کر کے دے دیے۔ حضرت نے کہا کہ اچھے بتاؤ آپ کے پاس مکان؟ کہا میرے پاس 2 مکان ہیں، ایک میں رہتا ہوں۔ کہا دوسرے کو بیچ دو۔ اس نے دوسرے کو بیچ دیا۔ دوسرے سے بیچ کر کے انہوں نے کہا کہ اب تم چھوٹی موٹی جگہ خریدو، مطلب پراپرٹی کا کام شروع کر دو۔ انہوں نے پراپرٹی کا کام شروع کیا۔ تو حضرت نے لکھا کہ 1 یا 3 سال میں وہ آدمی آیا اور آ کر کے کہا کہ حضرت اب آپ بالکل بری ذمہ ہے۔ کہا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ حضرت میں نے اب جو آپ نے کہا تھا آج میرے پاس 10 گنا اس کا ہے جتنا میں نے اس مسجد کے لیے دیا تھا، ملتا تو اتنا ہے اگر آدمی صحیح نیت سے لگا لے۔ لیکن لگنے کے ساتھ ساتھ مسجد کی ہر چیز، اس کی لائٹ، پانی، اس کی اینٹ، ہر چیز ہماری حلال کمائی سے ہو، حتیٰ کہ ہم امام اور مؤذن کی جو تنخواہ دے رہے ہیں اس میں بھی اتنا خیال ہو کہ حلال پیسہ ہو، حرام نہیں۔ اگر ہمارے امام اور مؤذن حرام کھا لیں اور پھر اللہ اللہ کرتے رہیں تو نہ میری نماز قبول نہ آپ کی نماز قبول، تو پھر کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے ہر چیز، اگر ایک لائٹ بھی ہم لگا رہے ہیں، ایک لائٹ بھی جلا رہے ہیں تو وہ بھی ہماری حلال ہونی چاہیے۔ کم سے کم ہم اپنی زندگی کی طرف تو دھیان دے نہیں رہے ہیں کہ میری زندگی کیسی گزر رہی ہے، آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، تو کم سے کم جہاں ہم آ کر کے توبہ کر سکتے ہیں، جہاں ہم آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا سکتے ہیں، کم سے کم وہ جگہ تو پاک صاف ہو۔ اس کے لیے تو کم سے کم ہم اپنا حلال مال لگائیں، اپنے خون پسینے کی کمائی اس کے اندر لگائیں، اور ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ ہم کس چیز کو استعمال کر رہے ہیں، شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے یا نہیں دے رہی، کہ لائٹ کی شریعت نے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے، ہمیں یوں ہی چوری کرنے کی یا بنا میٹر کے استعمال کرنے کی، یہ سب سے پہلے مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کر لینا چاہیے جن مسجدوں میں یہ حال ہے۔ اللہ کا شکر ہے آپ کی مسجد میں پاک ہے، لیکن جتنا بھی ہم ہو سکتا ہے اپنی مسجدوں کو حرام سے پاک کریں، حلال کی طرف لے کر کے آئیں، تاکہ ہماری عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ پیش ہو سکے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہمارا کھانا، ہمارا پہننا اور ہمارا پینا، 3 چیز
جو جسم کے اندر جاتی ہے وہ، اور جو جسم کے اوپر ہے وہ، یہ چیز اگر ہماری حلال ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا بھی بڑا گناہ کر کے آئیں گے، ایک بار کہے یا اللہ میری توبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی گھڑی معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ہمارے جسم کے اندر حرام گیا ہوگا، جو کپڑا پہنا ہے وہ حرام ہوگا، پھر تہجد میں بھی بیٹھ کر کے توبہ توبہ کرتے رہے تو کچھ بنے گا نہیں، جب تک اس حرام کام کو نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے میرا کھانا، میرا پہننا کم سے کم یہ ہمارا حلال ہو جائے۔ ہم ہر چیز کی کوشش کریں کہ ہر چیز ہماری یہ شریعت کے مطابق ہو جائے، لیکن جب تک کچھ چیزیں ہیں اگر نہیں ہو پا رہی ہے تو کم سے کم یہ کہ ہماری مسجد جو اللہ کے گھر ہیں، ان کی نسبت یہ اعلیٰ کیوں ہیں؟ یہ اعلیٰ کیوں ہیں؟ ان کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے۔ جب کسی کی نسبت کسی سے جڑتی ہے تو جس سے نسبت جڑتی ہے اس کی طرح آدمی اتنا بلند ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے گھر ہیں۔ کہیں کہ بھائی کس کا گھر ہے؟ کہ فلاں بڑے آدمی کا، پروفیسر کا، اور یہ وزیر اعظم کا گھر ہے۔ تو وزیر اعظم کے ساتھ کسی کی نسبت جڑ جائے تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ یہاں نسبت جڑ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، تو اس سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے کوئی۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، قرآن میں ہے اذن اللہ ان ترفع، مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہا کہ مسجدوں کو بلند کرو، مسجدیں اونچی اونچی بناؤ، مسجدیں خوبصورت بناؤ، شاندار مسجدیں بناؤ۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں سے زیادہ خوبصورت اپنی مسجدوں کو بناؤ۔ اب جتنے ہم یہاں بیٹھے صرف اتنا ہی معائنہ کر لیں جتنے ہم یہاں ہیں، ہماری مسجد کا اور ہمارے گھر کا مقابلہ کر کے دیکھ لیں۔ ہمارے گھر اونچے ہیں یا مسجد اونچی ہے، یا ہمارے گھر خوبصورت ہے یا مسجد خوبصورت ہے؟ پھر مسجد میں خوبصورتی کیوں نہیں پیدا کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا ہر محلے میں مسجد ہونی چاہیے، ہر محلے میں مسجد ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں تشریف لے جاتے تھے مسجد نہیں ہوتی تھی، سب سے پہلے مسجد بناتے تھے، اور زور زبردستی کا ہی مسئلہ نہیں۔ مسجد نبوی کی جب توسیع کا نمبر آیا تھا اس کو بنانے کا، تو 2 بچوں کی جگہ تھی، آپ نے واقعہ سنا ہے۔ دونوں بچوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کے کہا کہ ہم مسجد میں ایسے دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کہ اس کی قیمت لے لیجئے اور یہ مسجد میں دے دیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی قیمت ادا کی ہے، اور پھر مسجد نبوی میں اس کو ملایا گیا اور پھر بڑھائی گئی ہے مسجد۔ مسجد کا ایک اصول ہے، ہمارے شہر مفتی حضرت مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ مسجد کا اصول یہ ہے کہ مسجد بڑھائی جا سکتی ہے، گھٹائی نہیں جا سکتی۔ مسجد کی جگہ کہیں اور دی نہیں جا سکتی ہے، مسجد کی جگہ لے کر کے مسجد کو بڑھایا جا سکتا ہے، کہ مسجد کو کی جگہ کو رفاہ عام کے لیے یا کسی کے کہ بھائی چلو اس کو بڑھا کر، اس کی اجازت نہیں۔ مسجد کو بڑھایا جا سکتا ہے، مسجد کو گھٹایا نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے مسجد خوبصورت ہو، عالی شان ہو، اپنے گھروں سے اونچی ہو۔ مسجدوں کی یہ شان ہے چونکہ ان کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اکبر الاکبر ہے، احکم الحاکمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر بھی نظر آنا چاہیے کہ اللہ کا گھر ہے، کہ اس کے اندر ہر چیز وہ اعلیٰ پیمانے کی ہونی چاہیے جو ہم اپنے گھر میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں، جو سب سے بہتر ہو وہ مسجد میں استعمال ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو مکن آسان فرمائے۔ اس طرف ذہن بھی نہیں ہے مسلمانوں کا۔ مسجد بنانا بہت فضیلت کی بات ہے، میں نے ابھی بتایا۔ بلکہ پیر ذوالفقار صاحب نے ایک واقعہ انہوں نے لکھا، خود کا لکھا انہوں نے کہا کہ ملیشیا میں وہ موجود تھے، کہا وہاں کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا کہ مسجد بنانے میں وہ پیسہ بھی لگاتے ہیں اور اپنے آپ